حاکم شام کے آئے ہوئے خط پہ چند شرائط لکھ کے ہدنہ کے لیے اسے کہا کہ ہم بھی ہدنہ کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے وہ شرائط دیکھتے ہیں کہ وہ شرائط کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ خود ان شرائط سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ امام حسن مجتبیٰ کی فتح اور نصرت ہے یا حاکم شام کی فتح اور نصرت تھی۔ امام حسن مجتبیٰ کی بصیرت ہے، امام وقت ہے، معصوم ہے، ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، علم وحی وہ جانتے ہیں، پیغمبر گرامی قدر سے عطا کردہ ان کے پاس علم ہے، وہ بھی علم ہے۔ تو آقا نے چند شرائط جو ہے وہاں پہ درج فرمائی۔ سب سے پہلی شرط جو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس ورقے پہ رقم فرمائی تو فرمایا پہلی شرط یہ ہے، میں آپ کے ساتھ اے معاویہ بن ابی سفیان، میں آپ کے ساتھ مصالحت یا ہدنہ اس شرط پر کرتا ہوں کہ آپ اس اسلام اور نہج رسول اکرم یعنی پیغمبر گرامی قدر کا جو طریق اور راستہ اور خط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں کریں گے اور آپ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو لہذا اس کو پابند کر دیا کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خط رسول اکرم اور نہج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلیں گے اور میں اس پہ آپ کے ساتھ ہدنہ کر رہا ہوں۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امام علیہ السلام نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا ہے بلکہ اپنے نانا کے دین پہ ہاتھ رکھا، اپنے نانا کے دین کو بقا اور اس کو مستمر اور جاری اور کنٹینیو رکھنے کے لیے امام نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ پھر آگے امام نے شرطوں میں سے ایک شرط رکھی، فرمایا کہ میں شرط پہ آپ کے یہ حوالے کرتا ہوں یا آپ کے ساتھ ہدنہ اور یہ کرتا ہوں، اگر آپ کتاب خدا قرآن مجید اور سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں گے۔ یہ بعین ہی اسی طرح ہے جیسے حضرت امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جب خلافت پیش کی گئی، پیش کرنے والوں نے خلافت پیش کی دوسرے کے بعد، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس شرط پہ آپ کو خلیفہ بناتے ہیں کہ آپ اللہ کی کتاب اور شیخین کی سنت پہ عمل کریں گے، رسول اللہ کی سنت اور شیخین کی سنت پر عمل کریں گے۔ تو اس وقت علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت پہ عمل کروں گا، اس لیے کہ اگر ان شیخین کی سنت ان دو کے مطابق ہے تو پھر ان کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ان دو شیخین کی سنت کتاب اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے موافق نہیں ہے تو پھر ان کی سنت پہ میں عمل نہیں کروں گا۔ تو یہاں بھی پیغمبر کے اس نواسے نے، پیغمبر کے اس بیٹے نے اور وارث امامت حضرت امام حسن نے فرمایا کہ یاد رکھ حاکم شام، میں اس امر پہ تو اس کے تیرے ساتھ جو ہے وہ مصالحہ یا ہدنہ کر رہا ہوں، کتاب خدا اور سنت پیغمبر اکرم پر تو عمل کرے گا۔ پھر آگے آقا نے ایک شرط رکھی، فرمایا یاد رکھ میرے بعد، اپنے بعد تو پھر یہ خلافت کسی کو سپرد نہیں کرے گا، تیرے بعد میرے حق ہے، میں خلیفہ ہوں گا، اور پھر جب میرے اس دنیا سے انتقال ہو جائے گا پھر میرے بعد میرا بھائی امام حسین علیہ السلام ہوگا، اور اے معاویہ تجھے یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ تو اپنے بعد کسی کو خلیفہ معین کرے، کسی کو بھی تو خلیفہ معین نہیں۔ گویا یہ امام علیہ السلام کہ یہ شرط رکھنا دلیل ہے کہ امام نے قبول نہیں کیا ہے اس وقت کے اس امر خلافت کو۔ امام سمجھتے تھے کہ یہ حق ہمارا ہے، لیکن ایک وقت کا تقاضا یہ تھا جو امام علیہ السلام ہی بہتر جانتے ہیں، اور اس میں اس کو پابند کیا، مقید کیا کہ آپ نے دین اسلام کتاب اللہ اور سنت پیغمبر اکرم پہ عمل کرنا ہے۔ پھر شرائط میں سے ایک شرط رکھی جو اہم شرط تھی، جو ایک میں سمجھتا ہوں اس نظام جو حاکم شام کا ایک سسٹم اور نظام اس نے جو برپا کیا ہوا تھا اس کے لیے یہ ایک قاسمۃ الظہر تھی، اس کی کمر توڑنے کے لیے یہ شرط تھی۔ آقا نے فرمایا یاد رکھ میں شرط پہ تیرے ساتھ ہدنہ کرتا ہوں کہ جو اتنے سال 70 سے بھی زیادہ سال جو حضرت امام علی علیہ السلام پہ تو سب و شتم کرواتا آ رہا ہے، یہ سب و شتم تجھے روکنا ہوگا۔ اور آپ سب تاریخ دان یہ جانتے ہیں جن کا تاریخ کے ساتھ شغف اور تاریخ کے ساتھ مطالعہ تاریخ کا ہے اور شوق رکھتے ہیں مطالعہ کا، وہ جانتے ہیں تقریباً 80 سال سے لگ بھگ حاکم شام نے شام اور اس کے ارد گرد کے جتنے بھی مساجد تھیں اس کے مساجد کے خطباء کو پابند کیا ہوا تھا کہ وہ خطبہ جمعہ میں بھی اور باقی نمازوں کی قنوت میں بھی مولا متقیان علی مرتضیٰ علیہ السلام پہ سب و شتم کریں۔ یہ ایک المیہ ہے کہ رسول اکرم کا خلیفہ، رسول اکرم کے وارث
مولا متقیان علی ابن ابی نفس رسول جو ہیں ان پہ یہ سب و شتم کروایا کرتا تھا۔ تو آقا نے فرمایا میں شرط پہ تیرے ساتھ ہدنہ کرتا ہوں، معاہدہ کرتا ہوں کہ تو سب و شتم بند کر دے گا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا یاد رکھ جب جب میرے بابا مولا علی کا ذکر ہوگا تو خیر کے ساتھ ذکر ہوگا، اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر ہوگا۔ جیسے پہلے سب و شتم ہوتی تھی، اب ضروری ہے کہ تو سرکاری طور پر یہ لاگو کرے کہ مولا علی کا تذکرہ جو ہے وہ اچھائی کے ساتھ ہوگا، خیر کے ساتھ ہوگا۔ پھر شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی، آقا نے ارشاد فرمایا جہاں جہاں ہمارے ماننے والے موجود ہیں، چاہے وہ حجاز میں ہیں، چاہے وہ شام میں ہیں، چاہے وہ یمن میں ہیں، چاہے وہ عراق میں ہیں، جہاں جہاں بھی ہمارے چاہنے والے ہیں، ان شیعان علی پہ کسی قسم کی زمین تنگ نہیں کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اس نے کافی ان لوگوں کو تنگ کیا ہوا تھا، حاکم شام نے ان کا جینا دو بھر کر دیا تھا، یہ کسی طرح بھی آزادی کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہاں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امام وقت کو کس طرح اپنے چاہنے والوں کی زندگی اور ان کی حیات عزیز